نا ہر ایکسپیرینس کے بعد مزید اس کانسیپٹ میں اس عقیدے میں پاورفل ہوتے رہتے ہو. شیخ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں نا آپ, کتنا زیادہ انگرینڈ تھا ان کا اللہ پہ توکل. ایک واقعہ سناتا ہوں چھوٹا سا. اللہ کے نبی کسی غزوہ پہ جا رہے تھے, صحابہ ان کے ساتھ تھے, رات کو بلکہ دوپہر کا ٹائم تھا, کیلولے کا, انہوں نے آرام کیا, اور صحابہ ہمیشہ نا اللہ کے نبی کے لیے سائے والی جگہ چھوڑتے تھے جہاں درخت ہوتا تھا, تو اللہ کے نبی کے لیے چھوڑ دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے صلی اللہ علیہ وسلم, اور انہوں نے اپنی تلوار کو لٹکایا اور وہ سو گئے. ایک ایجنٹ کفار میں سے وہ کریپ ان کرتا کرتا آ گیا اور اللہ کے نبی کے اوپر پہنچ گیا, تلوار کو اٹھایا اور ایسے تلوار کر دی. اور اس سم تلواریں نا دے ور ویری شارپ, آپ ہلکا سا موو کرو آپ کی جگل وے اٹس کٹ. کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں مجھے کون بچائے گا. اللہ کے نبی امیجن کریں آنکھ ان کی کھلی اور وہ اٹھے ہیں, اور سامنے یہ جو بندہ ہے یہ کوئی پرینک کرنے نہیں آیا وہاں, یہ اپنی جان پہ کھیل کے نعوذ باللہ قتل کرنے آیا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ کے سے منہ سے کیا نکلا, اللہ. اور وہیں پہ نا اس کا ہاتھ پیرالائز ہوا, کانپنا شروع ہو گیا, اس کی تلوار گر گئی. اور اللہ کی نے تلوار اٹھائی اور کہا کہ اب تو یہ مجھ سے کون بچائے گا. تو نے کہا کہ آپ سے خیر کی امید ہے. وہ کہتا آپ سے خیر کی امید. یار دیکھو دشمنوں کو ویسے پتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, پھر بھی ہے نا روب تھا نا. اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے روب دیا اللہ نے, اور وہ روب اسی وجہ سے تھا, توکل کی وجہ سے تھا نا. توکل انبیاء کی ساری زندگیاں جو ہے نا بھری پڑی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں, وہ جب اپنی قوم کو لے کے گئے سمندر کے اس پہ, تو قوم نے یہی کہا کہ یہ کیا بھائی, یہ تمہارا وعدہ کہاں گیا. تو انبیاء کی تو ساری زندگی بھری پڑی ہے. ایون دیکھیں بنی اسرائیل کہہ رہی ہے کہ موسیٰ ہاں جی اب کیا سین ہے بھائی, کدھر لے آئے ہو کیا چکوڑنے. تو موسیٰ نے کہا کہ انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے. آپ وہ دیکھیں نا, دیکھیں ہم گھر سے جب بھی نکلتے ہیں ہمیں اللہ کی نے ایک دعا سکھائی, اور کیا دعا ہے, بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کی نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا پڑھ لیتے گھر سے نکلتے وقت, اس کا قرین یعنی اس کا شیطان اس سے کہتا ہے کہ میں کیسے اس بندے کو گمراہ کروں, فقد ہدی وقی وقوفی, جس کو ہدایت مل گئی, جس کو عافیت مل گئی, اور جس کو جو گائیڈ اللہ کی طرف سے, میں اس کو کیسے گمراہ کروں گا. اور وہ کچھ علماء اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ وہ اس کا جو قرین نا وہ بھی سے دور ہو جاتا ہے کہ ناؤ آئی کی ناٹ ڈسٹرائے دس پرسن, اس کو میں گمراہ نہیں کر سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نا لائف میں کچھ مومنٹس میں نا ہم سے اسپیشل توکل ایکسپیکٹ کرتے ہیں. لائف میں کچھ مومنٹس پہ, نمبر 1 آپ لوگ بھی ایڈ کرتے جائیے گا, گھر سے نکلتے وقت آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. نمبر 2 جب بھی آپ دین پہ آئے ہیں اور آپ نے دین کو پریکٹس کرنا شروع کیا ہے اور آپ کو ریٹیلیشن فیس ہو رہی ہے اور لوگ آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے, دوست چھوڑ گئے ہیں, پیرنٹس کا مطلب ایکسیپٹ نہیں کر رہے, بالکل یہاں پہ اللہ پہ توکل کی ضرورت ہے. جب آپ رزق کے معاملے میں, حدیث میں کیا آتا ہے, جو شخص رزق کے معاملے میں اللہ پہ توکل کرتا ہے نا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ول گیو ہم رزق with promise sooner or later. اس کو ملتا ہی ملتا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. دیکھیں ہاں بالکل. اور وہ آگے بھی ہے نا, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پہ توکل کرتا ہے نا اللہ اس پہ کافی ہو جاتا ہے. ابھی جو ابراہیم کے لیے جو آگ ٹھنڈی کی گئی, اللہ کتنی بڑی بڑی ایگزامپلز ہیں. اب وہ ابراہیم کا توکل جو تھا, امیجن ہم لوگ ہوتے تو وہاں پہ پینک اٹیک ہو جاتا ہمیں, کیونکہ یہاں لاجک اور سائنس پیچھے رہ گئی, پیچھے رہ گئی. بلکہ وہ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ آپ کی بڑی خطرناک رات ہوگی, وہ جس رات وہ رکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیڈ پہ, انہوں نے کہا انفیکٹ ٹو ٹیل یو دی اپوزٹ, وہ میری سب سے ریلیکس نائٹ تھی. حیران رہ گئے, شکل دیکھنے لگے, کہتے وجہ, کہتے بس اللہ پہ توکل, مجھے اللہ نے راحت دے دی. جب میں نے توکل کی مجھے پتا تھا میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں یہ لوگ, اور اتنے بڑے پرپز کے لیے میں تھا. تو صحابہ کی لائف پڑھنا بہت ضروری. میں نے خالد بن ولید شروع میں مینشن کیا, ہی سیڈ آن ہز ڈیتھ بیڈ کہ سارے کوورڈز کو میسج دے دو, ڈرپوک لوگوں کو میرا, کہ اگر میدان جنگ میں موت ہوتی تو سب سے پہلے میں مرتا, کیونکہ سب سے آگے یہ ہوتے تھے. صحابہ کی گواہیاں ہیں کہ سب سے پہلے رینکس کو چیرتے ہوئے آگے جاتے تھے. کوئی ایک جسم کا وہ نہیں تھا اعضاء جہاں پر یہ تلوار کے نشان, لیکن کہتے لک آئی ایم ڈائنگ لائک اے کیمل آن مائی بیڈ. تو اب انہوں نے دیکھیں جنگوں میں تلواریں یہاں سے گزرتی ہوئی دیکھی ہوں گی, اور کہاں سے ایرو مس ہوئے ہوں گے ان کے, لیکن بات یہ کہ اللہ پہ توکل ایسا تھا کہ اٹ نیور اسٹاپڈ ہم. So توکل also has to do with the تقدیر, predestination, you know. تو جتنا آپ کو اپنی predestination کا اس کے بارے میں پتا ہو, نالج ہو, اتنی میرے خیال سے آپ کو ہیلپ ہوتی ہے توکل کرنے کے. اور ایک دیکھیں بڑی بنیادی سی بات ہے کہ ہیومن بینگ کی لائف میں ڈیسیجن میکنگ
ایک بہت بڑا پارٹ پلے کرتا ہے. شادی کرتے ہوئے ڈیسیجن, اپنی بیٹی دیتے ہوئے ڈیسیجن, جاب کرتے ہوئے, جاب چھوڑتے ہوئے, جاب چینج کرتے ہوئے, یعنی ہر فیز آف لائف میں ڈیسیجن میکنگ انوالوڈ, چھوٹے چھوٹے ڈیسیجن. پھر رسک ٹیکنگ بھی بہت انوالوڈ ہے. ایک بندے نے سود سے جان چھڑانی ہے, بینک کی نوکری چھوڑنی ہے, وہ کہتا ہے جی کہ یہ میں نے فتویٰ لیا ہے. ہمارے پاس بہت کیسز آتے ہیں. اب اس کے ذہن میں شیطان پہلا اس کا کیا ڈالے گا کہ نہیں تو کہاں سے کرے گا, تو بہت بڑی پوسٹ پہ ہے. دس از ویئر دا رول آف توکل کمز. یہاں اللہ ٹیسٹ کرے گا کہ اب یہ چھوڑ رہا ہے تو کیا اس سے میرے نبی کی اس حدیث کا نہیں پتا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے اللہ اس کو ریٹرن میں اس سے بہتر دیتا ہے اور اس کے دل میں گناہ بھر دیتا ہے. یہاں توکل پھر چیک ہوگا. یار اس کی تو لائیو ایگزامپل جیسے پہلے آپ شروع میں بھی کہہ رہے تھے, میں بھی ایک فیملی کو جانتا ہوں. وہ بھائی نا کینیڈا میں سیٹل تھے, مطلب ود فیملی ہی واز سیٹلڈ, اور وہ کسی بینک میں جاب کرتے تھے. ہی وازنٹ پریکٹسنگ, دین کا اتنا پتہ نہیں تھا. سم ہاؤ آئی گاٹ ٹو نو کہ یار یہ جو بینک کی جاب وغیرہ ہوتی ہے, یو نو اٹ ہیز ٹو ڈو ود سود وغیرہ, تو یہ جو رزق میں کما رہا ہوں یہ حلال نہیں ہے. صحیح. تو ہی ٹک دس بگ ڈیسیجن. یہ نہیں سوچا کہ واپس آ کے کیا کرنا ہے, وہ فیملی سمیت واپس یہاں پہ آئے. ٹھیک ہے, اور ان کے چند دن انہوں نے گزارے, سوچا, اسباب وغیرہ اختیار کیے, تو اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست ان کو بزنس سیٹ اپ یہاں کر کے دیا, اور ہی از لیونگ اے ویری ہیپی لائف ناؤ. شیخ میرے بھی نا لائف میں کتنی مثالیں ہیں لوگوں کی یار, مطلب جنہوں نے سود کو چھوڑا, حرام کو چھوڑا, اور وہ کبھی پچھتاتے نہیں ہیں. میرے ٹیچر تھے, ہمیں فائنینشیل اکاؤنٹنگ پڑھا رہے تھے ہماری یونیورسٹی میں. کہتے میں سودی جاب کرتا تھا, کہتے ہیں یقین جانے میرے پاس مہینے کے مہینے جو پیسے آتا نا وہی تھا, کوئی بیکنگ نہیں تھی کہ اگر ایک مہینے بھی جاب نہ ملی نا مجھے تو میں بینکرپٹ ہو جاؤں گا اور گھر والوں کو کیا کھانے کے لیے دوں گا. اچھے پیسے دے رہے تھے مجھے وہ, اور بڑی اس میں کیریئر گروتھ بہت تھی کہ اگر میں وہ جاب کرتا تھا تو آج میں کسی بینک کا پریزیڈنٹ ہوتا یا کہاں پہ پہنچا ہوتا. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں کہ لیکن جب مجھے سود کا پتہ چلا نا, میں نے کہا یا اللہ تو نے حرام کیا ایسے, اور تیرے لیے چھوڑا ہوں میں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیور پٹس یو ان اے سچویشن ویئر حرام از دا اونلی آپشن. یہ اللہ کا اصول ہے کہ اللہ نیور پٹس یو ان دس. صحیح بات. انہوں نے جاب چھوڑی, یونیورسٹی میں آئے, کہتے ہیں اب میں پوری دنیا میں جاتا ہوں, ٹریول کرتا ہوں یونیورسٹی کے اس میں ٹیچنگ میں, اسلامک بینکنگ کے پیپرز پریزنٹ کرتا ہوں, اور کہتا ہے I'm happy. اتنے سارے بردرز ایون یو کے بردرز وہ مارگیج میں کام کر رہے تھے, انہوں نے جب پتہ چلا یہ حرام ہے چھوڑا اس کو, اور ود ان سم ٹائم ان کو 10 days 20 days ان کو گھر کے پاس والی ایک بھائی تھے جو کہ آدھا گھنٹہ ٹریول کر جاتے تھے اپنے جاب کے لیے, اور وہاں کم پے مل رہی تھی. جب انہوں نے چھوڑا ان کو اپنے گھر سے لٹرلی 10 منٹس کی ڈرائیو پہ ایک بہتر جاب مل گئی ان کو. یعنی سبحان اللہ ہاؤ اللہ. ایون یہ جو تھے نا, یہ کون ہے, یوشا ایونز جو ہیں, جو ماشاء اللہ کسی بلکہ انہوں نے تو کیا کیا, ان کی جو کنسٹرکشن کمپنی میں تھے, اور باس سے کہا کہ باس اٹس جمعہ ٹائم, دیر از ناٹ جمعہ ٹائم, جمعہ بریک ان دس جاب, اپنا کام کرو, either you leave the job or you work. انہوں نے کہا give me the papers, I won't leave the job. اب دیکھیں سبحان اللہ, وہ کہتے ہیں اس ٹائم بڑے کرائسس سے گزرا تھا, فائنینشیل کرائسس سے. کہتے ہیں میں جمعہ پڑھنے گیا, I was crying, یا اللہ میرا کیا بنے گا, میری مدد کر, کچھ نہ کچھ تو کر, کیسے کروں گا میں. کہتے جمعے کی نماز پڑھ کے میں باہر نکلا, میرا ایک پرانا دوست مجھے عرصے بعد مل رہا جو کسی اور ملک میں تھا. کہتے he came to me and he said کہ یار how are you man, کیا کر رہے ہو آج کل. کہتا ہے کہ ابھی بھی جاب چھوٹی میری ختم ہو گئی ہے. کہتے ہیں برو آئی نیڈ, میں نے پیزا شاپ کھول لیا, آئی نیڈ اے مینیجر, سو یو آر ہائرڈ. فوراً سے اس کو دے دیا. اللہ اکبر. اور دیکھیں نا آج کے کمپٹیٹیو اکانومی کے دور میں ہماری یوتھ کی پرسنالٹیز, میں آپ بھی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہوں گے, انٹرویو پہ خدا سمجھتے ہیں وہ اس کو انٹرویو لینے والے, بلکہ یہ ملٹا نیشنلز میں اللہ معاف کرے اللہ اکبر کی بجائے سی او اکبر, مطلب اللہ معاف کرے میں جو کہہ رہا ہوں, لیکن اسی طرح ہے کہ سی او کو ایسے دیکھا جاتا ہے جیسے خدا آ گیا جی سیدھے ہو جاؤ. یہ بہت بڑی بلا ہے. اگر یہ مجھے دیکھ کے کچھ لائک کرے گا, میری سیلری بڑھ جائے گی, مجھے کوئی انکم دے دے گا, اگر اس کو کوئی نظر آ گیا مجھے نکال دے گا. ہم خود اسی سیکٹر سے ہیں, میں اسی لیے بتا رہا ہوں نا کہ کس نظر سے دکھایا جاتا تھا سی او. اور یہ یونیورسٹیز